الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز دوستو، آپ سب خیریت سے ہوں گے. میں ہوں آپ کا دوست جاوید شیخ. ہمارا جو سلسلہ چل رہا تھا وہ چند ہم کو شعراء کا تعارف. اس سے قبل ہم دو عظیم اور معرکۃ الآراء جو شاعر ہے مولوی اسماعیل میٹھی اور ماہر القادری کے حوالے سے ان کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں. آج کی اس تیسری ویڈیو کے اندر بصری پیغام میں ایک عظیم شاعر، ایک عظیم رہنما الطاف حسین حالی کے حوالے سے انشاءاللہ آج ہم آپ کے سامنے کچھ معلومات آپ تک شیئر کریں گے، آپ تک پہنچائیں گے. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہ کیا ہو تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں تاکہ اردو ادب سے متعلق بہت ساری معلومات اور بصری پیغامات آپ تک پہنچ سکے. ہم چلتے ہیں الطاف حسین حالی کے مختصر تعارف کی جانب. الطاف حسین حالی جو ہے وہ ہندوستان میں، پورے ہندوستان کے جو ہے وہ اردو کے نامور شاعر گزرے ہیں اور بہت بڑے نقاد بھی جو ہے وہ گزرے ہیں. ان کی جو پیدائش ہوئی وہ 1837 میں پانی پت کے مقام پر جو ہے وہ آپ پیدا ہوئے. اور بڑا جو ثانیہ ہوا ان کی زندگی میں وہ یہ کہ آپ 9 سال کے تھے کہ آپ کے والد کا سایہ جو ہے آپ کے سر سے اٹھ گیا. لیکن اللہ رب العالمین کا بھی جو ہے کہ ایک بڑا احسان ہوتا ہے، اس کا ایک بڑا نظام موجود ہے. آپ کے جو بڑے بھائی تھے امداد حسین، انہوں نے آپ کی نہ صرف پرورش کی بلکہ آپ کی تعلیم اور دیگر ساری چیزوں کے حوالے سے انتظام کیا. اسلامی دستور اس وقت بہرحال قرآن مجید کو حفظ کرنا، اس کو پڑھنے کے حوالے سے قرآن مجید کی تعلیم کو بہت زیادہ فوقیت دی جاتی تھی، آج بھی دی جاتی ہے. تو انہوں نے قرآن مجید کو حفظ کیا، اس کے بعد عربی کی تعلیم وغیرہ کا حصول ممکن بنایا. اس کے بعد اچھی بات یہ ہے کہ 17 برس کی عمر میں ہی ان کی شادی جو ہے وہ کر دی گئی تھی. اس کے بعد انہوں نے دلی کا ارادہ کیا کہ دلی جو ہے منتقل ہو گئے اور 2 سال تک وہاں پر عربی صرف و نحو اور گویا کہ عربی قواعد پر بھرپور مہارت حاصل کی اور ساتھ ساتھ منطق کے علوم بھی جو ہے اس پر جو ہے وہ دسترس حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے. حال ہی کے جو بچپن کا زمانہ تھا ہندوستان میں، اس وقت جو تہذیب اور جو معاشرت تھی وہ انتہائی زوال کا شکار تھی. اور اس دور میں ظاہر سلطنت مغلیہ جو 300 سال سے اہل ہند خصوصاً مسلمانوں کی تمدنی اور ثقافتی زندگی کی مرکز تھی، تو دم توڑ رہی تھی، وہ خاتمے کی جانب بڑھ رہی تھی. ٹھیک ہے نا. اور اسی سیاسی انتشار کی وجہ سے جماعت کا اور اجتماعیت کا شیرازہ بکھر چکا تھا. امت مسلمہ انفرادیت کے ہوا کے اور دھارے میں جو وہ بہہ رہی تھی، اس کے رخ پر چل رہی تھی. 1960 کے بعد آپ جو ہے وہ جہانگیر آباد کے رئیس مصطفیٰ خان شیفتہ کے بچوں کے اتالق اور استاد مقرر ہوئے. اور آپ کو یہ فائدہ ہوا کہ وہاں صحبت میں، ان کی صحبت میں رہ کر آپ کی جو شاعری تھی وہ چمک اٹھی اور اس کے اوپر بڑا اثر ہوا. تقریباً 8 سال آپ نواب صاحب سے مستفید ہوتے رہے اور پھر دلی آ کر مستقل بنیاد پر مرزا غالب استاد الشعراء ان کے شاگرد ہو گئے. اور غالب کی وفات پر حالی پھر جو ہے وہ لاہور واپس آ گئے اور وہاں جو ہے ملازمت آپ نے اختیار کی. اور اس کے بعد وہاں لاہور میں ہی محمد حسین آزاد کے ساتھ مل کر آپ نے انجمن پنجاب کی بنیاد ڈالی. یوں شعر و شاعری کی خدمت کی اور جدید شاعری کی بنیاد آپ نے ڈالی. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آپ دوبارہ دلی چلے گئے. وہاں پر جو ہے وہ ایک کالج کے اندر آپ بطور ٹیچر معلم جو ہے وہ اپنی ذمہ داری انجام دینے لگے. 1879 میں آپ نے مسدس حالی لکھی اور مسدس حالی کے بعد ظاہر بات ان کی شہرت عروج تک پہنچ گئی اور مسدس حالی کو بہت زیادہ جو ہے وہ اہمیت دی جانے لگی. ٹھیک ہے. ملازمت سے فارغ ہونے کے بعد آپ دوبارہ پانی پت میں جو ہے وہ آپ نے سکونت اختیار کی جو آپ کی جائے پیدائش تھی اور آپ کو پھر جو ہے وہ اس عظیم خدمات کے صلے میں شمس العلماء کا خطاب ملا اور 31 دسمبر 1914 کو آپ پانی پت میں ہی وفات پا گئے. آپ کی بہت ساری نظمیں ہیں، بچوں کے حوالے سے بھی آپ نے نظمیں لکھی ہے. ایک بڑی نظم جو ان کی مشہور ہے اور بچوں کی زبانوں کے اوپر زبان زد عام ہے وہ ہے کہنا بڑوں کا مانو. بڑی زبردست نظم ہے اور بچوں کو یاد کرنی چاہیے. ماں باپ اور استاد سب ہے خدا کی رحمت، ہے روک ٹوک ان کی حق میں تمہارے نعمت، کڑوی نصیحتوں میں ان کی بھرا ہے امرت، چاہو اگر بڑائی تو کہنا بڑوں کا مانو. یہ ہے زبردست نظم ہے، اس کو یاد کروائیں بچوں کو. اس کے علاوہ حمدیہ کلام آپ کا یہ بہت مشہور ہوا. قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرما ہے حمد سرا تیرا، گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیوں کر ادا تیرا. آپ کی تصانیف بہت زیادہ جو ہے وہ